بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج دوسرے لیکچر میں جماعت نحو کی دوسرے لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو حمد کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی تھی۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج باقی جو اشعار ہے ان کی تشریح مختصر انداز میں کریں۔ تو پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ عظمت تیرے معنی بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیرہ و سرکش بھی دمبرتے صدا تیرا۔ یہاں پر آپ انڈر لائن الفاظ کو دیکھیں۔ بن کے معنی ہے کہ بغیر کے علاوہ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بن کی معنی ہے چارہ، تو چارہ یا راستہ۔ خیرہ کی معنی ہے نافرمان، سرکش کی معنی ہے باغی، دونوں تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں۔ دم برنا کی معنی ہے اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا، تسلیم کرنا، تعریف کرنا۔ صدا کی معنی ہے ہمیشہ۔ تو چلو شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی، یا اللہ کی عظمت، بڑائی اور بڑائی کو ماننے کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ کی عظمت کو ہر حالت میں، ہر حال میں تسلیم کرنے پر مجبور ہے خیرہ و سرکش بھی دمبرتے صدا تیرا۔ یہاں تک کہ جو نافرمان اور باغی لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی، یا شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے پاس تمہاری بڑائی اور عظمت کے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو نافرمان اور سرکش ہے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ماننے پر مجبور ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سرکش اور باغی لوگ گزرے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرعون جس نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں ہی اللہ ہوں، جب اس سے لوگ بارش کی یا کوئی دوسرا مطالبہ کرتے تو وہ راتوں کو چپکے سے اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور اللہ ہی سے مانگتا۔ تو یہاں پر شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہی نافرمان اور سرکش لوگ جو ہے یہ بھی اللہ کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شاعر کہتا ہے محیط یعنی احاطہ کرنے والا، قدرت رکھنے والا۔ رنج غم کو کہتے ہیں، مصیبت تکلیف، گلا شکوہ شکایت۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ غم اور مصائب میں، تکالیف میں گرے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے شکوہ شکایت اور گلا کرتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا چلانے والا اور اس کائنات کا احاطہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے شکایت اور شکوہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں جو ان کے ان غموں اور مصائب کو دور کرے، اور ان مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے وہ اپنے تکالیف اور مصائب میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ کہ وہ لوگ جو غم اور تکلیف میں مبتلا ہے وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس تکلیف کو، اس رنج کو، اس غم کو دور کرنے والا اور ہٹانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔
جو اس تکلیف اور رنج کو دور کرے، اس لیے وہ رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ نشے میں وہ احسان کی سرشار ہے اور بے خود۔ بے خود کی معنی ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے، اپنے آپ میں نہ رہنا، مدہوش، بے فکر، سرشار ڈوبا ہوا، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ بعض لوگوں پر اللہ کے ڈھیر سارے انعامات ہوتے اس دنیا میں، انہیں بے تحاشا دولت اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے، جائیدادیں بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان انعامات کے نشے میں وہ اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ صرف اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس نشے میں وہ اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ان انعامات کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور وہ بے خود رہتے ہیں۔ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہے اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان پر اللہ کے انعامات اور احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیاوی مال اور دولت ان کے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ان انعامات اور احسانات جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عصیاں میں ہے طاعت سے، ایک اگلے شعر میں ہے، طاعت میں ادب تیرا، عصیاں سے ہے گو بڑھ کر۔ عصیاں میں ہے طاعت سے، اقرار سوا تیرا۔ طاعت کی معنی ہے اطاعت، فرمان برداری، عصیاں کی معنی ہے گناہ، گو کی معنی ہے اگرچہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بنسبت گناہ کرنے کے بہت بڑی بات ہے۔ عصیاں میں ہے طاعت سے، اقرار سوا تیرا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں اپنی کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ ندامت اور شرمندگی انہیں اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، تو وہ اللہ کے آگے جھک کر سجدے میں جا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ حالت جو ہے یہ پہلی والی حالت سے بہت زیادہ جو ہے درجے میں جو ہے بہت زیادہ اونچا ہے، اور یہ اطاعت سے جو ہے اس کا درجہ بھی بڑھ کر ہے۔ اگرچہ گناہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے وہ گناہ کریں گے بعد میں ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، لیکن یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ جب اللہ کے آگے گر کر، گڑ گڑا کر، رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی قدر جو ہے اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں تو گناہ کرنے کی نسبت، نافرمانی کی نسبت جو ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ اور پشیمان ہوتے ہیں، اور یہی چیز انہیں اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، تو اللہ کی نظروں میں یہ جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، مہک خوشبو کو کہتے ہیں، آفاق افق کی جمع ہے، افق وہ جگہ ہے جہاں پر زمین اور آسمان کے کنارے جو ہے وہ ملتے ہیں، یہاں پر مراد ہے دنیا۔
گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، پیغام صبا باد سحر باد نسیم، صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو یہی ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ اتنی مشہور ہوتی ہے کہ اسی ہوا سے جو ہے ہمیں اللہ کی قدرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کی خوشبو کیوں نہیں پھیلے گی، کیونکہ ہر روز صبح کے وقت باد نسیم جو ہے وہ خود اللہ کا پیغام، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا پیغام جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے اس دنیا میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کے معترف ہوتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے ہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو۔ جیسے جوش کہتے ہیں، ہم اہل حق کے تسلی کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ تو صبح کے وقت جو ہے قدرت کے جو یہ مناظر ہے اور یہ باد نسیم، یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کی خوشبو جو ہے وہ ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کے وقت باد نسیم جو ہے ہر گھر میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا پیغام پہنچاتی ہے۔ آخری شعر کی طرف آتے ہیں، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، بول بات کہی ہوئی بات، ٹکرا کے گزرنا یعنی دل پر اثر کرنا، ہے رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، مقطع ہے کیونکہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص جو ہے وہ لاتا ہے۔ یہاں پر حالی نے اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے، پورا نام تو الطاف حسین حالی ہے، حالی تخلص ہے۔ حالی کہتے ہیں، شاعرانہ تعلیٰ ہے، کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے حالی تیری ہر کہی ہوئی بات جو ہے وہ لوگوں کی دلوں پر اثر کرتی ہے رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کیونکہ تیرے کہنے کا انداز دوسرے تمام لوگوں سے مختلف ہے، تو دل سے کہتا ہے اس لیے تیری کہی ہوئی بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تو یہ اس حمد کا جو ہے وہ آخری شعر تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ تیسرے سبق کے لیے جو ہے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔